چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجالس کو درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ القلم کی آیت نمبر 7 اور 8 یہ پڑھیں گے۔ توجہ رکھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک ان ربک ان ربک ان ربک هو اعلم هو اعلم هو اعلم هو اعلم ان ربک هو اعلم ان ربک هو اعلم بمن ضل بمن ضل عن سبیلہ عن سبیلہ عن سبیلہ۔ عن سبیلہ۔ وقف کریں گے تو سبیلہ، اور ملائیں گے تو عن سبیلہ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں بمن ضل عن سبیلہ، بمن ضل عن سبیلہ، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ۔ اچھا ضلنی، ضلنی ضاد موٹا رکھنا ہے، ضل ضاد موٹا لام باریک، ٹھیک ہے؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، ان ربک هو
بمن ضل عن سبيله ابھی بھی آئے بیمن ضل، ضاد کو پر نہیں کرے، ضاد پر کرنا ہے پیارے بچوں. بیمن ضل عن سبیلہ بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وهو أعلم وهو أعلم وهو أعلم بالمهتدين 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 وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انا یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گیا ہے، اور یہ نون مشدد بھی ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. یاد رکھیں جب کبھی نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو ہمیشہ اس میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پر جیسے نون مشدد ہے تو یہاں پر ایک الف کا غنہ ہوگا. ربک میں را پر کریں گے کیونکہ را پر زبر ہے. جب کبھی را پر زبر اور پیش آئے، دو زبر دو پیش آئیں، کھڑا زبر الٹا پیش آ جائے تو را کو پر رکھنا ہے. اور را کے نیچے زیر آ جائے، را کے نیچے دو زیر آ جائیں، را کے نیچے کھڑی زیر آ جائے، تو ان تمام صورتوں میں را کو باریک رکھنا ہوتا ہے. ربک با مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. کاف کو باریک رکھنا ہے. کاف زبان کی جڑ و تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتی ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے کاف؟ زبان کی جڑ و تعلق کے سخت حصے سے. سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے. گڈ. ہوا میں ہا پر پیش ہے، واؤ پر زبر ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، مگر ہا اور واؤ دونوں میں ہونٹ گول ہو جائیں گے. ہوا کیونکہ ہا پر پیش اور واؤ، تو واؤ کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. ہوا کیا کریں گے؟ ہوا. گڈ. ہوا میں حرکات کی ادائیگی بغیر کھینچے ہوگی. اعلم حمزہ کو عین سے ملانا ہے. یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس کے پر زبر آ گیا. حمزہ کو عین سے ملانا ہے. حمزہ اور عین، حمزہ ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے اور عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. آپ نے یاد رکھنا ہے. اعلم میں لام پر زبر ہے، حرکات کو بغیر کھینچے، میم پر پیش ہے. اچھا، میم پر پیش آنے کی وجہ سے ہونٹ گول ہوں گے. میم کی ادائیگی ہوتی ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. گڈ. اور یہاں پر بیمن ضل، با کے نیچے زیر ہے. نون سائن کے قاعدوں میں سے قاعدہ با کے نیچے زیر آنے کی وجہ حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. اور نون سائن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے اخفاء کا قاعدہ. نون سائن تنوین کے 4 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ 4. اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب. کون کون سے؟ اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب. اب یہاں پر نون سائن کے بعد ضاد آ گیا حرف اخفاء میں سے، اس لیے یہاں پر ہوگا اخفاء کا قاعدہ. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء. اخفاء قاعدہ ہوگا. نون کو چھپا کر ادا کریں گے. اخفاء کی معنی ہے نون کو چھپانا. غنہ کریں گے ایک الف کا مگر نون کو چھپا کر. ٹھیک ہے. بمن ضل. بمن ضل. گڈ. تو یہاں پر اخفاء ہوگا ضاد موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، اور ایکسٹرا موٹے حروف میں، حروف مطبقہ میں سے بھی ہے. یعنی حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حروف مطبقہ میں سے بھی ہے. گڈ. اور لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. عن سبیلی، یا نون سائن قاعدہ، یہاں پر بھی نون سائن قاعدہ، یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے کہ نون سائن کے بعد سین حروف اخفاء میں سے اخفاء کریں گے، غنہ کریں گے. سبیلی میں سین سیٹی کے ساتھ باریک ادا ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے. اور وقف کرنے میں کھڑی حرکات جو ہے، جب کھڑی زیر آئے الٹی پیش آئے اس کو ساکن کرتے ہیں، کھڑا زبر آئے اس کو ہم باقی رکھتے ہیں. تو یہاں پر ہم وقف کرنے میں عن سبیلہ کو پڑھیں گے. عن سبیلہ کیا پڑھیں گے؟ عن سبیلی. گڈ. وَهُوَ أَعْلَمُ، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. ہاں پر بھی پیش ہے، واو پر زبر ہے، مگر یہ تمام تینوں کے تینوں ہونٹ گول ہوں گے. حرکات تو ہیں، حرکات دیکھیں، واو پر زبر کی ہے، ہاں پر پیش کی حرکت ہے، واو پر پھر زبر کی ہے، مگر ہونٹ گول ہوں گے. کیسے؟ وَهُوَ کیا پڑھیں گے؟ وَهُوَ. اعلم میں حمزہ کو عین سے ملانا ہے کیونکہ یہ الف نہیں حمزہ ہے. اعلم، یہاں پر بھی اعلم، یہاں پر بھی اعلم، ایسا ہی ہے. تو حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. میم پر پیش ہے، میم کو ادا کرتے ہیں ہونٹوں کے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. کہاں سے ادا ہوتا ہے میم؟ ہونٹوں کے خشک حصے سے. گڈ. اور با ادا ہوتا ہے، یہ آگے با بھی آ گیا، با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. بالمہتدین میں با کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. مہتدین، ہا کی ادائیگی کی لگیں. بالمہتدین، بالمہتدین. 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 گڈ. تو ہا کو کلیئر کرنا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے. تا پر زبر ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ہے. یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر، اور پھر آخر میں ہو جائے گا نون ساکن
ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ مد عارض. پھر مل کر پڑھیں گے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اب آیت کو پورے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے مگر آدھے آدھے حصے کو، ٹھیک ہے؟ ایک سانس میں آپ پڑھ نہیں پائیں گے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. عن سبیلہ. عن سبيله. اب بھی یہ غنہ چھوڑ دیا آپ نے، یہ کیا تو دونوں غنّے پورے کرنے، ٹھیک ہے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اچھا بعض بچے کہتے ہیں بالمہتدین، مہتدی نہیں، مہتدین. مهتدين. ہاں کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. گڈ. فَلَا 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 تُطِعِ تُطِعِ پہلے تا پھر طا. تُطِعِ تُطِعِ فَلَا تُطِعِ فَلَا تُطِعِ فَلَا تُطِعِ فَلَا تُطِعِ فَلَا تُطِعِ فَلَا تُطِعِ مُكَذِّبِينَ. مُكَذِّبِينَ. مُكَذِّبِينَ مُكَذِّبِينَ. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. فلا میں فا کی ادائیگی ہوتی ہے، فا ادا ہوتا ہے اوپر والے دانتوں کا کنارہ، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتا ہے ادا ہوتا ہے فا. اور لام علی زر لا علی مدہ ہے، لام علی زر لا ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. اور تطیع علم پہلے تا پر پیش ہے، پھر تا باریک رہے گا. دونوں کا مخرج ایک ہی ہے مگر تا باریک اور تو موٹا. اچھا تو جو ہے نا، یہ تو قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف ہے، سب سے پر حرف ہے تو آپ نے اس کو موٹا بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تطیع کیا پڑھیں گے؟ تُطِعِ تطیع تُطِعِ تطیع. تُطِعِ. گڈ. عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے، عین کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. مکذبین میں میم پر پیش ہے، کاف کو باریک رکھنا ہے. مکذبین، بعض بچے مکذبین پڑھ دیتے ہیں، غلط. زال پڑھنا ہے، زا نہیں پڑھنا. اور وقف کرنے میں ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ مد عارض. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ القلم کی آیت نمبر 7 اور 8 دو آیتیں پڑھی ہیں. آپ نے بھی توجہ کے ساتھ پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے ان دو آیتوں کو سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے سیکھا، سمجھا اور پڑھا ہے. آئیے ان کے درمیان ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے جو بچے دیکھتے رہتے ہیں، جو بچے بھی دیکھتے ہیں، بڑے بھی دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ اس مقابلے سے محظوظ بھی ہوتے ہیں. جی ہاں، بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے. بعض مرتبہ کوئی ٹیم جیت جاتی ہے، بعض مرتبہ دونوں ٹیمیں برابر ہو جاتی ہیں. آج دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتے گی. کون سی ٹیم جیتے گی؟ ٹیم بی. اے یا بی؟ بی. چلے دیکھتے ہیں اے جیتتی ہے بی. پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. انا، بتائیے انا یہ نون میں کیا ہو رہا ہے؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ علی اکبر. علی اکبر بھائی بتائیے کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ نون مشدد. نون مشدد. نون مشدد میں کیا ہو رہا ہے؟ گنہ. غنہ ہو رہا ہے. جی.
ایک الف کا، دو الف کا ایک الف کا، یا تین الف کا؟ ایک الف کا. سوچ لیں. جی. اور علی اکبر بھائی نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. چلیں ٹیم اے نے 10 پوائنٹ حاصل کر لیا. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے. ان ربک، کاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ جلدی کیجئے. جی شاہ صاحب بتانے جانے. سید صاحب کیا نام ہے؟ سید فواد حسین. سید فواد حسین بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے. سید فواد حسین کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی نے بھی 10 پوائنٹ حاصل کر لیے. اگلا سوال ٹیم اے سے ہے. مقابلہ سخت ہو گیا ہے. ابھی ایک ایک سوال ہوا ہے, آگے دیکھتے ہیں. جی ہوا اعلم میں بتائیے. بمن ضل, بمن کون سا قاعدہ ہے؟ جی ماشاءاللہ ساروں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. جی آخر والے کو دیجیے گا مائک. نام بتائیے. محمد علیان طارق. محمد علیان بتائیے. آپ بتائیے کہ بمن ضل یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ اقفا کا. اخفا کا قاعدہ ہے. سوچ لیں. سوچ لیا؟ سوچ لیا. اور جواب بالکل درست دے دیا پیارے بچے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ دلا دیے علیان بھائی نے اپنی ٹیم کو. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ہے ٹیم بی سے. جلدی بتائیے. بمن ضل, ضاد کا مخرج ہے کیا؟ مخرج تو بڑا مشکل ہے. چلیے یہ بتا دیں یہ کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ ویسے مخرج بھی آنا چاہیے. مخرج ذہن میں ہے؟ بہت ایزی مخرج ہے. چلیں بتا کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ جلدی کیجئے. ادھر سے بھی علیان بھائی, ادھر سے علیان بھائی نے جواب دیا تھا. آپ بھی علیان ہیں, وہاں بھی علیان تھے. اللہ جی جلدی کیجئے. حروف مطبقہ. حروف مطبقہ میں سے, اور اس کے علاوہ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں سے بھی, حروف مطبقہ میں سے بھی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ کے ساتھ مقابلہ سخت ہے. اگلا سوال ٹیم اے سے. دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے جواب دے پاتی ہے نہیں. بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم. یہ بتائیے اعلم یہ الف ہے یا حمزہ, اور اس کا مخرج اور آگے عین کا مخرج کیا ہے؟ مشکل سوال ہو گیا ہے. یہ اعلم میں الف ہے یا حمزہ؟ جی عبد الماجد بھائی. سیف الرحمان بتانا چاہتے ہیں. جی سیف الرحمان بتا دیں. حمزہ. حمزہ ہے. کیوں حمزہ ہے یہ؟ حمزہ پہ کیونکہ حرکت ہے. الف پر حمزہ حرکت ہے یا حمزہ پر حرکت ہے؟ الف پر حرکت ہے. الف پر زبر کی حرکت ہے, اس لیے یہ حمزہ بن گیا. گڈ. اور عین کی ادائیگی کہاں سے؟ حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے حمزہ. جواب درست دے دیا. اور عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 30 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں ٹیم اے نے. اگلا سوال ہے ٹیم بی سے. دیکھتے ہیں مقابلہ سخت ہے, جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وف کریں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ کون بتائے گا؟ شاہ صاحب کو مائک دیں ان کو. مد عارض. آپ نے بتا دیا ہے. مد عارض ہو رہا ہے, سوچ لیں. اور غلط ہو گیا تو نمبر چلے جائیں گے. جی. صحیح ہے. جی. اور سید ابراہیم نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح مقابلہ آج کا دونوں ٹیموں کے درمیان 30 پوائنٹ کے ساتھ برابر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم سید فواد حسین ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. وهو اعلم بالمهتدین. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين.
فلا تطع المكذبين. پہلے تا پھر طا کو موٹا رکھیں. فلا تطع ٹھیک ہے. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ ترتیل میں حذیفہ بھائی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حذیفہ بھائی تھوڑا ترتیل میں جب پڑھتے ہیں نا بہت سلو موشن میں ٹھہر ٹھہر کر، اسپیڈ نہیں دینی انہیں. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی میں نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ماشاء اللہ. غنے تھوڑے کمزور ہوئے مگر آپ نے پہنچا دیا. اچھی کوشش. تھوڑا غنے اور بھی پورے کریں، کوشش کریں تھوڑا سا. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اچھی کوشش مگر بمن ضل عن سبیلی. سین جو ہے نا آپ کا تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے تو اس کو اور کلیئر کریں. ٹھیک ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ سید فواد حسین نے حیدر میں پڑھا اور ماشاءاللہ
ہمارے حذیفہ بھائی نے ترتیل میں پڑھا، اچھی کوشش کی، اسی طرح کوشش کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا اچھے قاری قرآن بن جائیں گے، اچھا قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، حدر ترتیل میں پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا